کسی آدمی نے خودکشی کی تھی، اس کے لیے ہم عمرہ کر سکتے ہیں، مسلمان ہے، کافر تو نہیں ہو گیا۔ یہ دعا مانگنا جائز ہے کہ میرا نکاح فلاں عورت سے ہو، استخارہ کرو، اگر اللہ کے ہاں خیر ہے تو ہو، اگر شر ہے تو نہ ہو۔ میرا خاوند مذہبی آدمی ہے، 10 سال ہو گئے، میرا خاندان کبھی کبھی جماعت بھی کراتے تھے۔ ایک قرآن میں ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، جیسے مرضی ہے جاؤ۔ بہرحال وہ کھیتی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیج ڈالو، یہ تو نہیں ہوتا کہ زمین کو چاٹو۔ آپ نے کبھی اپنی کھیتی کو چاٹا ہے، مٹی کھائی ہے؟ اگر کھائی ہے تو یہاں بھی کھایا کرو۔ ریاکاری سے کیسے بچا جائے؟ لا حول پڑھا کرو اور اپنے آپ کو نیک کام کر کے چھپایا کرو، کسی کو پتہ ہی نہ لگے تو ریاکاری کیا ہوگی؟ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے استغفار سے، توبہ سے۔ جب سچے دل سے توبہ کرو گے تو معافی ہو سکتی ہے۔ اگر حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حق ہے تو ادا کرنے پڑیں گے۔ عمرے کی نیت کی، طواف کیا، وضو کرنے کی نوبت آنے پر وضو کیا، غلطی سے چہرے پر رومال سے چہرہ صاف کیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے طواف کیا، میں کمرے میں جا کے سو گیا، صبح کو آ کے میں نے صفا مروا دوڑے۔ اگر آپ نے احرام نہیں کھولا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تو کوئی حرج نہیں۔ صبح شام کے اذکار حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب لے، یہ نیچے آپ دیکھیں گے نا دروازے پر، تو وہ حسن المسلم کے نام سے چھوٹی چھوٹی دعا کی کتابیں دے رہے ہیں، اس میں ساری وظیفے لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک عورت کے بال کم ہوں یا زیادہ، عمرہ کرے گی تو بال کٹانے پڑیں گے، نہ تو نہ کرے، طواف زیادہ کرے۔ والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بہرحال کعبہ شریف میں لوگ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، نہیں بنانا چاہیے۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف مکمل کیا، صفا مروہ کے صرف 2 چکر لگائے، دم پڑ گئی۔ اگر مرد بیوی سے اچھے طریقے سے بات نہ کرے تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کو حیا دے۔ اگر دوبارہ عمرہ کریں گے سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد میں نے اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرا، کوئی حرج نہیں۔ جدے سے واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، اگر مدینے سے آئیں ضروری ہے، اگر کاروبار کے لیے جائیں تو پھر ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے، بہرحال کہ لفظ تو کعبہ لکھا ہوا ہے، مراد یعنی اللہ کا حرم ہے۔ امام مہدی تو آئیں گے، بالکل آئیں گے، یہ نہیں جو شیعہ کہتے ہیں، یہ تو ان کا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ حریم نام رکھیں جائز ہے۔ اگر مکے میں آنے کے بعد کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھے، کوئی بات نہیں، عمرہ ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ محرم کے ساتھ جائے۔ چمن بانو رے، اللہ سب کو صحت دے۔ طائف زیارت کے لیے گئے، جن نے احرام نہیں باندھا ان پر دم ہے، یا دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لیں تو پھر دم نہیں دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ میں ہم نئے کپڑے دے دیں اور پیسے رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، مقصد ہے آپ پیسے دیں یا کپڑے دیں، کچھ دیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000، صحیح حدیث میں 50,000 والی حدیث ضعیف ہے۔ ہم اماموں کی پیروی کیوں کرتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اب امام کے بغیر نماز کیسے پڑھو گے؟ امام کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں۔ کہتے جی یہاں قرآن پاک جو چھپے ہوئے ہیں صورتوں کے نام میں فرق، ایک صورت کے 10 نام بھی ہوتے ہیں، تمہیں کیا، جیسے البینہ، لم یکن الذین، منفقین، مفکی۔ طواف کیا، صفا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ بیوی سے جھگڑے میں اگر زبان پہ طلاق کے لفظ آئے، اگر طلاق کے لفظ ادا نہیں کیے تو طلاق نہیں ہوگی، ادا کیے تو ہو گئی۔ مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ میری بیٹی مر جائے گی، تمہارے خیال سے کیا ہوتا ہے کہ وقت مقرر، اس سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے طواف کر کے دعا کریں۔ کبوتر چوک تک صفیں، جہاں تک اگر اگلی صفیں ملی ہوئی ہیں یا نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ بہرحال اگر کسی نے کہا ہے کہ صحابہ میں نعوذ باللہ صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا، صحابہ کے بارے میں جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، تو ان میں پھر منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور صحابہ کے بارے میں جب پوری امت کا اجماع ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب سچے اور عادل تھے، تو پھر اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے، جو منافق تھے وہ صحابی نہیں تھے، مسلمان بن کے رہتے تھے۔ طائف سے احرام نہ باندھے، مسجد عائشہ سے قضا نہیں ہو سکتی، طائف میقات ہے، وہیں سے باندھیں۔ شوہر کی بیوی کے ساتھ بیوی کی بہن رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی ہے۔
ہم 3 آدمی نے عمرہ کیا، صفا کے بعد مکان پہ گئے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرا، ٹھیک ہے۔ مدینے سے آ رہے تھے، والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ میقات پر نہ تو احرام باندھ سکی نہ اگر وہ بیمار تھی ان پر کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ مردوں کو عذاب قبر میں ہوتا ہے یا علیین اور سجین میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے جس پہ آج تک اللہ کا شکر ہے کہ مولوی لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے ہی مر جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب میں صلح ہو سکتی ہے، مولوی میں نہیں ہو سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم کیسے مانو گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہے کہ مرنے کے بعد فرعون اور اس کی جو جماعت تھی ان کو روزانہ عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ درمیان میں واہ ہے، عطف ہے، عطف اور معطوف علیہ میں معایرت ہوتی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ عذاب الگ ہوگا، یہ عذاب الگ ہے۔ اس پہلے عذاب سے مراد قبر پر۔ دوسری ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ امام الانبیاء کی ہے، جس کو خود اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا ہے کہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حضور 2 قبروں پہ گزرے فمر بقبرین فقال انہما یعذبان، ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ قبر پہ کھڑے تھے یا سجین پہ کھڑے تھے یا علیین میں کھڑے تھے؟ خدا کا خوف کرو۔ اتنی وضاحت کے باوجود بھی تمہیں اعتماد نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا انہما یعذبان، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احدہما لا یستتر عن البول، ایک کو بیماری تھی پیشاب کی، ان کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اگر کپڑوں پہ لگ گیا، بدن پہ لگ گیا تو نہیں دھوتا تھا، اس وجہ سے عذاب۔ والآخر انہ یاتی بالنمیمہ، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا۔ تو اب حضور خود فرما رہے ہیں، قبر پہ کھڑے ہیں، اور فرمایا انہما، ان دونوں پر، اس سے بڑی گواہی میرے پاس تو کوئی نہیں۔ پھر حضور پاک نے حکم دیا صحابی کو، وہ سامنے جو کھجور ہے اس کی ایک چھڑی کاٹ کے لے آؤ۔ وہ چھڑی کاٹ کے لے آئے تو آپ نے اس چھڑی کو ایسے چیر کے 2 حصے کیا، ایک اس قبر پہ لگا دی، ایک اس قبر پہ لگا دی۔ فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی، کیونکہ درختوں کا سبزہ بھی ذکر کی وجہ سے ہے، جب ذکر نہیں کرتے ان پر بھی موت آ جاتی، جیسے بندے کی زندگی بھی ذکر سے ہے، ذکر نہ کرے تو گویا وہ میت ہے۔ تو 12 اتنی بڑی دلیل کے بعد تمہیں اور پتہ نہیں کیسی دلیل چاہیے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور گزرے، 7 قبریں تھیں، فرمایا ان کو عذاب ہوا، انہوں نے کہا ہاں جی یہ کافروں کی قبریں ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے کہ حضور خود قبر پہ بیٹھے ہیں جنت البقیع اور غرقد میں، اور فرمایا سبحان اللہ۔ صحابہ ڈر گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوں، میرے صحابی کو قبر نے پکڑ لیا ہے، زغطۃ القبر آ گیا، اب میں نے اللہ سے دعا کی تو قبر نے چھوڑ دیا۔ تو حضور قبر پہ بیٹھے تھے کہ علیین میں بیٹھے تھے؟ خدا کا خوف کرو۔ ارواح علیین میں ہوتے ہیں مومن کے، کافر کے سجین میں ہوتے، لیکن ان کا قبر سے تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن لائٹ ہر جگہ آ رہی ہے۔ اب جیسے موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہو بات کر سکتے ہو، اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے، کوئی تار نہیں، کوئی وائر نہیں، کوئی کیبل نہیں۔ تو اگر بندے ایسی چیز بنا سکتے ہیں تو اللہ نہیں کر سکتے؟ خدا کا خوف کرو، بلا وجہ ایسے مسائل میں پڑھ کے اللہ کے نبی کی امت کو گمراہ نہ کرو۔